ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت اس وقت نہایت ہی اہم دوروں میں مصروف ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پہلے ترکی گئی، وہاں پر اہم ملاقاتیں ہوئیں، وہاں سے کیا کچھ ملا، کون سی ٹیکنالوجی پاکستان کو ملنے والی ہے، اور اس کے بعد اس وقت ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت ایران میں موجود ہے، اور ایران میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اس سارے معاملے پر عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ جی عامر بھائی، یہ بہت ہی اہم دورہ ہے، اور خاص کر بھارتی جارحیت کے بعد جو سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت ملکی عسکری قیادت جو ہے اور سیاسی قیادت ترکیہ اور پھر ایران گئی، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کون سی اہم ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان کو ملنے جا رہی ہے، اور بہت سارے اہم معاملات جو طے ہونے جا رہے ہیں، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب جو پاکستان پر حملہ کیا تھا، اس کے بعد سے لے کر آج تک اس کی پوری قیادت منہ چھپائے گھوم رہی ہے، اور انہوں نے جو وفد تیار کیا، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، وہ سارے کا سارا وفد جو ہے اس کا زور ان ممالک کی جانب ہے جہاں سے انہوں نے اسلحہ لیا تھا، اور اسلحہ خریدنے کے بعد وہ اسلحہ چلا نہیں پائے ہیں، یعنی جہاز لیا فرانس سے، اس پر آ گئے، پھر وہ باقی ممالک میں جا رہے ہیں، کہیں سے انہوں نے بندوق لی ہے، کہیں سے گولی لی ہے، اپنا تو وہ کچھ بنا نہیں پاتے ہیں۔ پاکستان کا وفد جو ہے فاتحانہ انداز میں جا رہا ہے، یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ اگر آپ اس کو یہ سمجھے سفارتی سطح پر اس کی لینگویج کو سمجھ سکیں، تو پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے وزیر داخلہ، پاکستان کے نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر جو ہیں، فاتحانہ انداز میں ان دوست ممالک کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے ہماری مدد کی اس کو بھارت کو شکست دینے میں، اس کے مضمون مقاصد کو شکست دینے میں۔ اس میں سب سے پہلا نمبر جو تھا وہ ترکی کا تھا، اور ترکی میں میں بتا چکا پہلے بھی، لیکن دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ سب سے بڑا عسکری الائے چین کے بعد اگر کوئی دوسرا ملک بننے جا رہا ہے تو وہ ترکی ہے، کیونکہ ترکی کے پاس نیٹو کی ٹیکنالوجی ہے۔ نیٹو کے جتنے ممالک ہیں ان سب کی ٹیکنالوجی کا اگر آپ ایک جگہ پر مظاہرہ دیکھنا چاہیں تو وہ ترکی ہے، اور ترکی نے بہت زیادہ ترقی کر لی ویپنز بنانے میں، اسلحہ بنانے میں، جہاز بنانے میں۔ F-16 وہ خود بنا رہا ہے، اس کا کان ایروپلین کا جو منصوبہ ہے فائٹر پلین کا، اس میں اس نے پاکستان کو ساتھ شامل کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے ساتھ ہم ایک بحری بیڑا جو طیارہ بردار ہوگا اور جس پر ایسے جہاز ہوں گے جن میں پائلٹس نہیں ہوں گے، اس کا معاہدہ ہے۔ اگر آپ نے یہ معاہدات کی تفصیل دیکھی ہو تو پاکستان بحریہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا، ترک ایرو سپیس والوں نے MOU سائن کیا ہے، اور یہ بڑی بات ہے۔ اور یہاں سے یہ پورے کا پورا وفد جو ہے ایران آ گیا ہے۔ ایران میں ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی نے بھی ان کو جوائن کر لیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، RCD ایک ہوتی تھی پاکستان ایران ترکی کے نام سے، یہ RCCD ہے، یہ ریجنل کوآپریشن چائنا ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ اس میں چائنا شامل ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا ایک سرکل جو ہے بھارت کے ارد گرد کھینچ دیا جائے گا، اس سام کے ارد گرد جو ہے ایک سرکل لگا دیا جائے گا، جس کے بعد اس کا فن کسی جانب نہیں جا سکے گا، نہ بنگلہ دیش کی جانب، نہ بھوٹان، نہ نیپال، نہ پاکستان، نہ چائنا، نہ اور کسی طرف وہ اپنا فن پھیلا سکے گا۔ ہمیشہ کے لیے اس کو کچلنے کا منصوبہ ہے۔ اور ایران آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ان 3 ممالک میں شامل ہے جو انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہیں۔ بالکل۔ اور باقی 2 کا بھی بتا دیتا ہوں، ایک اسرائیل ہے اور ایک شمالی کوریا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور کہلاتے ہیں، اور پاکستان کا ملنا، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کا ملنا اور اس کے ذریعے چین کا ساتھ شامل ہونا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دورہ کتنا اہم ہے اس خطے میں امن کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں جنگ کے لیے، امن کے لیے، کیونکہ بھارت کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کس طرح کی ڈپلومیسی سے کام لیا، پاکستان نے کس طرح سے تحمل کا مظاہرہ کیا، اور کیسے بھارت خود اپنے دوستوں سے باری باری ہاتھ دھوتا جا رہا ہے۔ پہلے بنگلہ دیش گیا، نیپال جو کبھی اس کا تفیلی ہوا کرتا تھا گیا، بھوٹان اس کا تفیلی تھا وہ گیا، اس کے بعد ایران اس کا دوست تھا جس کو اس نے خود خراب کر لیا، افغانستان کے ساتھ اس کے تعلقات اب خراب ہونے جا رہے ہیں، چین پہلے سے دشمن ہے، اور ہم تو بھارت کے لیے ہے ہی موت کا پیغام، ہم تو اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہ وفد جو ہے یہاں سے اس نے ابھی اور 2 ملکوں میں جانا ہے، اور وہ 2 ملک جو ہیں وہ رشین سٹیٹس ہیں۔ ایک تو آذربائیجان ہے جس کے ساتھ آپ نے صبح ہم نے بات کی تھی کہ ہم جہاز دے رہے ہیں ان کو GF-17 تھنڈر، اور دوسرا ملک تاجکستان ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں
تو تاجکستان وہ ملک رہا ہے جہاں رشیا کے سب سے زیادہ ایٹمی میزائل موجود تھے جب یہ سارا USSR ہوا کرتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف اس خطے میں بلکہ پاکستان نے جو دوسرا وفد تیار کیا ہے جس کی قیادت جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کر رہے ہیں، اس میں مصدق ملک شامل ہیں اور لوگ بھی شامل ہیں بہت سارے پارٹیز کے، وہ وفد بھی جائے گا. یہ ہمارا وفد جو فاتحانہ دورہ کر رہا ہے اس وقت، اس کا امپیکٹ بڑی دیر تک رہے گا اور دنیا بھر میں ہم یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اصل دہشت گرد اور اصل سانپ جو ہے بھارت ہے. یہ کبھی بنگلہ دیش میں سر اٹھاتا ہے، کبھی بلوچستان کو ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی نیپال، کبھی بھوٹان اور کبھی چین کے ساتھ اس کے اختلافات ہیں. تو یہ اب دنیا کو باور ہو گیا اور آہستہ آہستہ دیکھیے گا جو دنیا اس کو اسلحہ بیچ بھی رہی تھی وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی. وہ ایک اور خبر ہے وہ میں آپ کو پھر اس پر ڈسکس کروں گا، اس میں کیونکہ رافیل کا نام آتا ہے، رافیل بنانے والی کمپنی کا نام آتا ہے، فرانس کا نام آتا ہے. اس کے لیے ایک لمبا ٹائم پیریڈ چاہیے ہوگا، آپ کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن یہ دورہ بہت اہم ہے اور اس کو آپ یہ سمجھے کہ ہم جشن فتح منا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ مناتے رہیں گے. جی بہت شکریہ عامر بھائی. جی بالکل، عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کے اس اہم دورے کے بارے میں بتایا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.